اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا مصیبت پر ہے، کھونے پر اللہ سے راضی رہنا یہ بھی انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے، خاص کر کے اولاد کی وفات ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے۔ قرہ ابن ایاس کہتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یجلس الیہ نفر من اصحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے مجلس میں تو صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، وفیہم رجل لہ ابن صغیر، اس مجلس میں ایک صاحب تھے ان کا چھوٹا بچہ بھی تھا، یاتیہ من خلف ظہرہ فیقعدہ بین یدیہ، وہ بچہ پیچھے سے آگے باپ کو لپٹ جاتا تھا، باپ اس کو آگے لے کے اپنی گود میں اپنے سامنے بٹھاتا تھا۔ صحابہ اپنے بچوں کو دینی مجالس میں لاتے تھے، ہم کو بھی لانا چاہیے ان کو۔ فہلک، وہ بچہ فوت ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ فامتنع الرجل ان يحضر الحلقة لذکر ابنہ فحزن علیہ، جو صاحب وہ بچے کو لے کے آتے تھے بار بار بچے کی یاد ستانے کی وجہ سے وہ اس حلقے میں نہیں آتے تھے، کیونکہ ہمیشہ لے کے آنے والا آدمی اب جانا ہے تو بچہ نہیں ہے، تو وہ دینی مجلس میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پایا، وہ صاحب آتے تھے بچے والے کہاں ہیں، نہیں دکھ رہے ہو۔ فقال ما لی لا ارى فلانا، آپ نے پوچھا وہ فلاں کہاں ہیں، میں دکھائی نہیں دے رہے مجھ کو۔ قالوا یا رسول اللہ بنیہ الذی رأیتہ ہلک، وہ جو بچہ آتا تھا نا ان کے ساتھ آپ دیکھے تھے نا اس کو، ہاں وہ اس کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا وہ۔ فلقیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن بنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ملاقات کی اور ان سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ فأخبرہ انہ ہلک، انہوں نے بتایا اللہ کے رسول اس کی وفات ہو گئی، بچہ میرا فوت ہو گیا۔ فعزاہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ فعزاہ علیہ ثم قال یا فلان ایما کان احب الیک، اے فلاں تم کو زیادہ کیا پسند ہے بتاؤ، ان تمتع به عمرک او لا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدته قد سبقك الیہ یفتحہ لک، دو میں سے ایک بتاؤ تم کو زیادہ کیا پسند ہے، یا تو یہ کہ وہ تمہاری پوری زندگی تمہارے ساتھ رہتا، یا قیامت کے دن تم جنت میں کسی بھی دروازے سے پہنچو، کسی بھی دروازے پر پہنچو وہ وہاں موجود رہے گا اور وہ تمہارے لیے دروازہ جنت کا کھولے گا، کیا زیادہ پسند ہے بتاؤ، کہ تم یا تو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہا، دنیا میں اس کی صحبت تم کو ملی، یا یہ کہ اس کی وفات پر صبر کر کے تم کو جنت ملے اور ایسے انداز میں کہ جنت میں ویلکم تم کو وہ کر رہا کہ تمہارا بچہ تم سے پہلے وہاں، کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ ہے نہیں، جہنم میں کیوں جائے گا وہ، تو وہ تمہارے پہلے جنت کے دروازے پر موجود تھا تمہارے استقبال کے لیے، اور وہ تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے، اور تم اس کو اس دن ملاقات ہو رہی ہے اور تم دونوں کے دونوں جنت میں جا رہے، کیا زیادہ پسند ہے بتاؤ۔ قال یا نبی اللہ بل یسبقنی الی باب الجنۃ فیفتحها لی لہو احب الی، کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہی زیادہ پسند ہے کہ کل کو قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر پہنچوں اور وہ میرے دروازہ کھولے، بلا شبہ مجھ کو یہی پسند ہے۔ قال فذاک لک، آپ نے کہا ٹھیک تو یہ ملے گا تم کو یہ ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بچے کی کسی کی وفات ہو جائے شکایت نہیں کرے اللہ سے، اللہ اس کا کیا گناہ تھا، تو نے کیوں لے لیا مجھ سے، کیوں چھین لیا، ظلم کیا اللہ تو نے، بچہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، جانے والا واپس نہیں آتا، لیکن اس پر جو اجر ملنے والا تھا وہ اجر بھی ضائع ہو گیا، بچہ تو نہیں ملا لیکن اجر بھی نہیں ملا۔ انسان کھوئے ہوئے پر صبر کر کے اس سے بہتر پا سکتا ہے اور اللہ کو پا سکتا ہے، تو انسان کھونے پر اجر بھی نہیں کھوئے، یہ ڈبل بیوقوفی ہے کہ انسان ایک موقع تھا اس کے لیے، اپرچونٹی تھی، اللہ نے لے لیا اس سے، اب لینے کے بعد اگر اس پر صبر کر لے، اللہ پر راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، تو یہی کھونا اس کے لیے اللہ کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور نہ صرف اللہ کو پاتا ہے بلکہ اللہ کے انعام کو پاتا ہے۔ لہذا جنت کے اسباب میں سے، وسائل میں سے
جنت والے اعمال میں سے ایک بھی یہ بھی ہے کہ آدمی جب کچھ کھوئے تو صبر کرے، خصوصاً اولاد. لیکن یہ اولاد کے ساتھ خاص نہیں ہے. کہے گا اولاد تو نہیں، لیکن میرے والد کا انتقال ہوا، مجھ کو بہت محبت تھی، کمی محسوس ہوتی ہے. والدہ کا انتقال ہوا، بھائی بہن بیوی شوہر، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہر ایک کی زندگی میں جس سے اس کو بہت محبت ہوتی ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس سے پہلے وہ چلا جاتا. ایسی صورت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء الا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ. میں جب اپنے مومن بندے سے دنیا میں صفی جس کا خاص ہو، کوئی اصطفیٰ سے ہے، یعنی چنا ہوا ایک دم کلوز، جو اس کا اپنا ہو، ایسا کوئی کسی مومن سے جب میں دنیا میں چھین لیتا ہوں اس کو موت دے کر، تو میرے پاس اس کے لیے بدلے میں جنت ہی جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس جنت کی سوا اس کے لیے کچھ نہیں، جنت ہی دوں گا میں، اس سے کم نہیں، اس کو جنت دوں گا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان مفارقت کا زخم برداشت کرتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ایسے وقت میں اگر وہ صبر کر لے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، اے ابن آدم، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، اگر پہلی چوٹ پر، پہلے دکھ کی خبر ملتے ہی، تکلیف پہنچتے ہی، اپنی ابتدا میں، جبکہ جذبات ایک دم اوپر ہوتے ہیں، بے قابو انسان ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اگر تو صبر کرے اور احتساب کرے، اللہ سے اس تکلیف پر ملنے والے اجر کی امید رکھے، طلب رکھے، صبر کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر اجر کی امید رکھے، صبر و احتساب کا مظاہرہ کریں. لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، میں راضی نہیں ہوں گا جنت سے کم ثواب پر، میں جنت سے کم چیز تجھ کو نہیں دوں گا، میں تجھ کو جنت دوں گا. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ صبر و احتساب پر ہے کہ آدمی صبر کرے، شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اللہ کو غلط نہ ٹھہرائے، بد زبانی، بدتمیزی نہ کرے، اور اللہ سے اجر کی امید رکھے، مایوس نہیں ہو، اللہ سے اجر کی امید رکھے تو اس کے لیے جنت ہے. آخری بات، دو ایک باتیں کہہ کے بات ختم کروں گا، وہ ختم ہو رہا ہے ہمارا. شہوتوں پر قابو رکھنا، شہوتوں پر قابو رکھنا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، عورت کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو.